یہ شخص رسول پاک کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت جی قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور بڑی بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آپ کا مورچہ بنایا گیا تھا، اس کے ارد گرد آپ کے محافظ والے بھی مقرر تھے اور آپ ادھر سے ہی سب جگہوں میں دیکھ بھی رہے تھے منظر اور آرڈر نامہ بھی جاری کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس اسما بن حارثہ کو کہ میرے پاس بھی تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، جس کا کام کرنے آئے ہیں اس سے مانگتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب بن منذر کو اسلامی جھنڈا دے دیا جائے اور اب وہ ہوں گے اسلامی فوجی قیادت سنبھالنے والے، اس سے پہلے جو ساتھی ہیں ان سے جھنڈا لے لیا جائے اور اب جھنڈا خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے۔ وہ اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں علم بردار بدلنے سے ان کی قیادت میں سارے مسلمان جنگ کریں۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ پاک خوراک کی کمی ہے، تیرے فضل کے محتاج ہے، مدینہ میں رہتے تو بھی تو ہی کھلاتا، تیری اشاعت اسلام کے لیے آئے یہاں بھی تو نہیں کھلانا ہے، یہ آپ نے دعا کی ہے۔ اور خباب ظاہر ہے کہ نئی قیادت کے ساتھ آئے، نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے۔ جب ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو قلعہ صعب بن معاذ والا فتح ہو گیا۔ وہ ڈر گئے، اس میں اتنے بندے ہی نہیں تھے، اس میں یہودیوں کی خوراک کا سامان سٹور کیا ہوا تھا۔ اب یہاں دیکھو کیا منظر ہوتا، کیا ہے خدا کو کیا منظور ہوتا ہے، تو اس میں ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے۔ اب بے شک وہ ہم آگے بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قلعہ کموس کا، لیکن انصاف یہی ہے کہ یہاں بھی علم بردار بدلا گیا تو قلعہ فتح ہو گیا، قلعہ کموس میں بھی علم بردار بدلا گیا، حضرت علی کو علم دار بنایا گیا تو قلعہ فتح ہوا، یہاں بھی علم بردار بدل گیا۔ لیکن ان حضرات نے کیا بیان کرنا تھا، سنی علماء نے بھی بیان کرنا ختم کر دیا۔